خواتین کے تو گھر میں بھی بہت ساری جو ہے وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، فیملی اور سیاست کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا کیسے؟ اچھا، MNA بننے کے بعد کیا کوکنگ کا آپ کو شوق ہے؟ وہ یوتھ ونگ نظر آتی ہے آپ کے ساتھ، نہ یوتھ ونگ نظر آتی ہے نہ ISF، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عمران خان کے بعد آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ آپ نے اسمبلی میں شملہ انٹرچینج کا مطالبہ کیا، مشتاق احمد غنی بولے کہ 10 قدم تلے چلے جلو، پیرنل مہندی تے نہیں لگی۔ تو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ PTI کو بددعائیں دے رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شملہ 24 نیوز اور میں ہوں حاجرہ کیانی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی MNA ہیں عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ۔ بہت شکریہ میم وقت دینے کا۔ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات عوام جاننا چاہتی ہے۔ خواتین کے تو گھر میں بھی بہت ساری جو ہیں وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، فیملی اور سیاست کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا کیسا ہے؟ تھینک یو حاجرہ کیانی اور شملہ نیوز 24 کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ لوگ یہاں پر آئیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے جس طرح سے پوچھا کہ سیاست اور فیملی، بیسکلی واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے خاتون کے لیے سیاست کرنا، کیونکہ سیاست بھی فل ٹائم جاب ہے اور فیملی کو بھی فل ٹائم میں آپ کنسیڈر کریں، کیونکہ وہ بھی فل ٹائم جاب ہے۔ لیکن میرے ساتھ الحمدللہ میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ کوآپریشن ہے، میرے سسرال کی بہت زیادہ کوآپریشن ہے، میرے بھائیوں کی بہت زیادہ کوآپریشن ہے میرے ساتھ، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ میں ایزیلی پھر مینیج کر لیتی ہوں فیملی کو بھی اور سیاست کو بھی۔ اچھا، MNA بننے کے بعد کیا کوکنگ کا آپ کو شوق ہے یا کوکنگ کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں، میں زیادہ تر تو اسلام آباد میں ہوتی ہوں، اور اگر ایبٹ آباد میں بھی ہوں تو حلقے کے لوگوں کے ساتھ ملنا، ملاقات، سارا کام شام، تو ٹائم تھوڑا کم ملتا ہے، لیکن ہاں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں بھی کوکنگ کرتی ہوں، اور میری بچیوں کی بھی فرمائش ہوتی ہے کہ ماما آج آپ یہ ہمیں بنا کے دیں، اور جس دن میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس 4-5 گھنٹے ہیں تو بالکل میں کوکنگ کرتی ہوں۔ آپ نے PTI کے لیے کافی جدوجہد کی ہے، الیکشن کے وقت جو ہے آپ نے گھر گھر جا کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے، جو ایبٹ آباد کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے گھر گھر جا کے ووٹیں مانگی ہیں، لیکن الیکشن کے بعد مومنہ باسط صاحبہ، مشتاق احمد غنی، قلندر خان لودھی، علی خان صاحب افتتاحوں میں اکثر ساتھ نظر آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ کیا آپ ایبٹ آباد کے لیے جدوجہد نہیں کر رہی، یا پھر مشتاق غنی جو ہے وہ علی خان سے ناراض ہیں؟ بالکل بھی نہیں، علی خان، مشتاق غنی، قلندر لودھی صاحب، مومنہ، بالکل یہ لوگ کوئی کسی سے ناراضگی نہیں، کوئی اس قسم کا نہیں ہوا، بس کچھ اس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائی چانس اس طرح سے ہوا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو سکی، بس تھوڑا سا ٹائم کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کہیں پہ میں ان کو ٹائم نہیں دے سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے میں ویلفیئر ونگ کی بھی پریزیڈنٹ ہوں ہزارہ ریجن کے اوپر، اور YPF کی بھی جنرل سیکرٹری ہوں، تو اس جگہ پہ میری ذرا زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہے، تو افتتاحوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود چلے جاتے ہیں، اور افتتاح بھی وہ لوگ اس کے لیے لوگوں نے ایفرٹ کی بھی ہوتی ہے، مطلب میں زیادہ انوالومنٹ میری ہو گئی ویلفیئر ونگ کے اندر اور YPF کے اندر۔ ٹھیک، MNA صاحبہ، بڑا اہم سوال ہے آپ سے کہ تمام نمائندوں کے ساتھ جو ہے وہ یوتھ ونگ نظر آتی ہے، آپ کے ساتھ نہ یوتھ ونگ نظر آتی ہے نہ ISF، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یوتھ ونگ اور ISF، دیکھیں ان کا زیادہ تر کام ان لوگوں کے ساتھ ہے جو الیکٹیبلز ہیں، جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے اور ووٹ کا انہوں نے یوتھ سے اور ISF سے کام لینا ہے۔ یوتھ اور ISF بھی ان کے ساتھ بھی تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، کیونکہ میری اپنی ونگ ہے ویلفیئر ونگ، میں اس پہ بہت انگیج رہتی ہوں، اور اس کے بعد YPF پہ بہت زیادہ انگیج رہتی ہوں، تو ویسے میرے پاس بچے آتے رہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس طرح سے میرے پاس فنڈز نہیں ہیں، میں مخصوص نشست پہ MNA ہوں، اور جتنے بھی MNAs ہیں ان کو فنڈز نہیں ملے، مومنہ باسط صاحبہ کو فنڈز ملے، تو یوتھ ونگ کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے گلی محلوں کی سیاست کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، PTI کو انہوں نے گلی محلوں میں زندہ رکھا، تو پھر وہ ان کی طرف ظاہر فنڈز بھی ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے اپنی جو چھوٹے موٹے کام شام کرانے ہوتے ہیں تو مومنہ باسط صاحبہ کے ساتھ کراتے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ جی چاہے وہ یوتھ ونگ ہو، چاہے وہ وومن ونگ ہو، چاہے ہمارے الیکٹیبلز ہیں، ہم سب PTI کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنی ایک چیز آپس میں ڈیوائڈ کر لی ہے، وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور میں اپنی ڈومین میں کام کرتی ہوں۔ عمران خان کے بعد آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ عمران خان کے بعد
سیاست کے حساب سے آپ بات کر رہی ہیں؟ سیاست کے حساب جی، عمران خان کے بعد اگر میری فیوریٹ شخصیت ہیں تو شیخ رشید صاحب ہیں. اچھا جی وہ کس طرح؟ وہ دیکھیں مجھے سیاست کے اندر شعر و شاعری تو آپ کو بس نہیں مجھے جی شیخ رشید صاحب کا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ بولڈلی بولتے ہیں، اپنی عوام کے لیے بولتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے بولتے ہیں، اور جس طرح سے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو ویسے بھی عوامی نمائندہ کہا جاتا ہے اور عوامی شخصیت کہا جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل فگر کو اسی طرح سے اپنی عوام کے ساتھ، اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے گھل مل کے رہنا چاہیے، اور ان کی مسئلوں کو فلور آف دا ہاؤس اسی طرح سے اٹھانا چاہیے. آپ نے اسمبلی میں شملہ انٹرچینج کا مطالبہ کیا. مشتاق احمد غنی بولے کہ 10 قدم تلے چلے جلو، پیرانل مہندی تے نہیں لگی. تو آپ دونوں کے جو بیانات ہیں وہ متضاد کیوں؟ دیکھیں مشتاق غنی صاحب اسپیکر ہیں ہمارے کے پی اسمبلی کے. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے یہ اس طرح کا بیان کیسے دے دیا. شملہ انٹرچینج کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں میں عوام کے ساتھ بیٹھتی ہوں. ہم نے تو وہ کام کرنا ہے نا جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہو، جس کے ہمارے علاقے کے لوگ مطمئن ہوں. تو میرے علاقے کے لوگوں کی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہری پور کے اندر 3 انٹرچینج ہیں، مانسیرا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ایبٹ آباد کے اندر کوئی انٹرچینج نہیں ہے. تو بالکل اگر ہمیں انٹرچینج کی ضرورت بھی ہے. ایبٹ آباد کا آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا نام ہے، اور اس کے لیے بالکل انٹرچینج ہونا چاہیے تاکہ جو ٹورسٹ ہمارے علاقے میں ہیں ان کو آنے میں اور جانے میں آسانی ہو. جی، ایبٹ آباد کے تمام نمائندوں نے آپ سمیت خان صاحب سے ملاقات کی اور شارع ریشم کا مطالبہ کیا. پھر سب خاموش ہو گئے. اس کے بعد گزشتہ دنوں آپ نے اسمبلی میں شارع ریشم پر بات کی تو علی خان، کلندر خان لودھی اور مشتاق غنی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس جا پہنچے اور شارع ریشم کا مطالبہ کیا. تو آپ یہ کیا کریڈٹ کی جنگ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کریڈٹ، مجھے نہیں پتا کریڈٹ کی جنگ ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ کلندر لودھی صاحب، مشتاق غنی صاحب، علی جدون صاحب خان صاحب کے پاس گئے ہیں، اور اس وقت ہمارے علاقے کا درینہ مطالبہ ہی شارع ریشم، مری روڈ اور انٹرچینج ہے. تو چاہے میں فلور آف دا ہاؤس اپنے علاقے کے لوگوں کی آواز بنوں، چاہے وہ لوگ خان صاحب کے پاس جا کے اپنے علاقے کی لوگوں کا پیغام خان تک پہنچائیں، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ وہ لوگ بھی گئے، انہوں نے بھی خان صاحب سے بات کی، اور اللہ کرے کہ اسی طرح سے ہم جوائنٹلی ایفرٹ کرتے رہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جتنی سہولتیں ہیں ہم حکومت سے لے سکتے ہیں وہ ہم حکومت سے لے کے اپنے علاقے کے لوگوں کو دیں. پی ٹی آئی نے جو دعوے کیے وہ تو سب ناکام ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ پی ٹی آئی کو بددعائیں دے رہا ہے. کیا آپ اپنی حکومت سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں ایک چیز جو میں عام لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں، دیکھیں ہماری امپورٹ بہت زیادہ، ایکسپورٹ ہماری آلموسٹ زیرو. اور جو ادارے ہمارے ملک کے لیے انکم جنہوں نے جنریٹ کرنی تھی وہ بھی زیرو. تو یہ 3 سالوں کے اندر وہ چینج نہیں آ سکا جو ہم چاہ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پچھلے ادوار میں جو کرپشن ہوتی تھی وہ ان لوگوں کی جیبوں میں جاتی تھی جو کرپٹ عناصر تھے. آپ کو پتہ ہے خان صاحب نہ کرپٹ ہے نہ کرپشن کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ جو مہنگائی ہے اس کے اوپر خان صاحب کا ہمیشہ یہ موقف ہوتا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میری غریب عوام کے لیے تم لوگوں نے کیا کیا اور کس طرح سے کرو گے. کچھ اب خان صاحب اس پہ بھی ان کا فوکس ہے، اور ہم سب نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمیں پرائس کنٹرول پہ اب نظر رکھنی ہے. کیونکہ مافیا اس طرح سے ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہو یا خان صاحب کی حکومت کامیاب ہو. تو ظاہر ہے وہ بھی محرکات بہت زیادہ اہم ہیں جو مہنگائی کا سبب بن رہے ہیں. تو ان سب کے اوپر جی خان صاحب کی گہری نظر بھی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد حالات بہتر ہوں گے. جہاں تک آپ کہتی ہیں کہ جی بدوائیں دیتے ہیں، میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ اگر اس سے دگنی بھی مہنگائی ہو جاتی ہے تو ہم خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ ملک کے لیے استعمال ہوگی، خان کی ذاتی ذات کے لیے یا اس کی فیملی کے لیے نہیں. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھی ایم این اے عظمیٰ
نظمہ ریاض چودھری صاحبہ، ان سے ہم نے کیے بہت سارے سوالات اور جوابات بھی آپ سن چکے ہیں. اسی طرح آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.